شامی صاحب، آپ کی نظر میں وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ متاثرین کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک سیلاب سے متاثرین کو ہم آباد نہیں کر دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. کیا یہ بیانات کی حد تک ہے یا کوئی اسٹریٹجی آپ کو لگتا ہے کہ ہے اس حکومت کے پاس؟ نہیں، بالکل بیانات کی حد تک ہے. وہ ابھی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چائنا کے دورے سے واپس آئے ہیں، تو میں ایسے ہی پرانے کوئی ڈاکیومنٹ دیکھ رہا تھا تو ایک کالم میں نے لکھا تھا 2010 کے سیلاب کے بعد، تو اس میں چین کی ایک کہانی کا ذکر ہے. آپ دیکھیں چائنا میں ایک دریا ہے یلو ریور اس کو کہتے ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے بہت قدیم دریا ہے، 3400 میل اس کی تقریباً لمبائی ہے. اس کو قدیم چائنا میں اس کو کہا جاتا تھا چائنا سورو، یعنی چین کا دکھ یا غم. اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو یلو ریور کو کنٹرول کرتا ہے وہ چین کو کنٹرول کرتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس میں ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بڑا خوفناک سیلاب آتا تھا. 1887 میں اس میں سیلاب آیا تو 9 لاکھ سے زائد لوگ کہتے مارے گئے. پھر 1933 میں دوبارہ آیا تو کہتے کوئی 18 سے 20 ہزار لوگ اس میں یعنی جن کی جان چلی گئی. تو جو چائنیز ہیں وہ اپنی پوری ہسٹری میں یہ کوشش کرتے ہیں ان کی گزری ہے کہ کسی طرح اس دریا کو قابو کر لیا جائے. تو وہ کئی ہزار سال میں نہیں ہو سکا جب تک ٹیکنالوجی میسر نہیں تھی، اور اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب جب ریپبلک آف چائنا جو ہے وہ وجود میں آئی تو اس کے بعد انہوں نے اب تک وہاں پہ وہ کوئی 10,000 سے زیادہ ریزروائر بنا چکے ہیں اس دریا کے اوپر، اور 23 کے قریب ڈیم ہیں جو کہتے 2030 تک جو ہے وہ 40 ڈیم ہو جائیں گے. اور اب صورتحال یہ کہ اب 50% جو گندم، کپاس اور تمباکو کی فصل ہے چائنا کی پورے، وہ اس کے بینکس کے قریب یا اس کے گرد جو اس سے جڑے ہوئے علاقے ہیں اور یلو ریور کے پانی سے ہوتی ہے وہ. یعنی انہوں نے اس کو اتنا مینج کیا اور کنٹرول کیا ہے اس کا فلو، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے انہوں نے اپنی زراعت کو بھی کھڑا کیا ہے. اور یہ جو ان ایکسپیکٹڈ جو فلڈز ہوتے ہیں یہ اب نہ ہونے کے برابر ہے اس میں. تو اب آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب گئے تھے چائنا، اگر وہ اس حوالے سے بھی اگر پوچھتے چینیوں سے کہ فلڈز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور پھر ریئیکشن کیسے ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں آباد کاری کیسے ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے انہوں نے پوچھا ہو لیکن ہمارے علم میں تو نہیں ہے. ایسی خبر بھی آئی تھی کہ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے وزیر اعظم کو بتایا گیا اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے. اب ضرورت یہ ہے کہ آپ ان کا ماڈل وہاں سے اٹھائیں، اس کو اسٹڈی کریں. سیکنڈلی یہ کہ جو یہاں پہ اب آبادیاں ہیں، دو طرح کی اب آپ دیکھیں آبادیاں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ خانہ بدوش کہتے ہیں، وہ کئی ہزار سال سے دریا کے کنارے اسی طرح ہی رہ رہے ہیں. وہ جب پانی بڑھتا ہے وہ اپنے جانور اور چیزیں اٹھا کے دور چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اسی پانی کو وہ استعمال کرتے ہیں ایگریکلچر کے لیے بھی. دوسرا وہ ہے جو جیسے جو لاہور میں ہوا ہے اور جو دیگر شہر ہیں ان کے ہوا ہے کہ جہاں آپ نے آبادیاں بنا دی دریائی زمین پر، دریا کی زمین پہ. تو اب حکومت کو جو ہے وہ اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہاں پہ آباد کاری ہونی چاہیے، ان کے نقشے اپروو ہونے چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو ہے میرا تو خیال یہ کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے، آپ اتنی زیادہ رقم ایک خیرات کی طرح لوگوں کو دے دیتے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کریں اس کی بحالی پہ. اور پھر اپنا جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، ہم 1% سے کم جی ڈی پی کا اسپینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر، پوری دنیا میں یہ 4% کے قریب ہے. تو یہ جو پیسے آپ لوگوں کو ایسے یعنی بھیک کی طرح دیتے ہیں یا خیرات کی صورت میں دیتے ہیں، اس کو آپ اپنے سسٹم میں لگائیں تاکہ کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو سکے، ان کی تربیت ہو سکے اور آپ ایک قوم بن سکیں. اور ویسے بھی اب ہم کلائمیٹ چینج کی زد میں ہیں، ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور اس ضمن میں لانگ ٹرم پلاننگ کی ہمیں ضرورت ہے. تو شامی صاحب، آج کی جنریشن جس نے 65 کی جنگ کے بارے میں صرف سنا اور پڑھا لیکن 10 مئی کی جنگ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو بطور نیو جنریشن کس طرح سے وہ آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں جن دنوں یہ جنگ چل رہی تھی تو ایک میم بڑی مشہور ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. وہ کہتے وہ لگتا ہے پہلی 2 جنگیں بھی ہم ہی جیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ایسی کتابوں میں اور پروپیگنڈے سے بھارت نے کنفیوز کر دیا انٹرنیٹ پہ جو موجود ہے. یہ جو جنگ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے لڑی ہے نا، اس کے بارے میں بھی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ طرح طرح کی پوسٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں اور ایسے لاکھوں کی تعداد میں. اور اسی طرح آپ دیکھیں صرف سوشل میڈیا نہیں، ان کا تو مین سٹریم میڈیا ایسا پروپیگنڈا کر رہا تھا. پھر آپ دیکھیں جو ابھی نندن ہیں ان کو انہوں نے ایوارڈ دیا اور اب اس پہ میں نے سنا ہے کہ مووی بنائی جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں وہ ایک اپنی تاریخ وہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شکر ہے کہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دوسری بات، ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں،
آپ یہ دیکھیں یہ جو جنگ ہے نا اس کے نتیجے میں ایک نیا پاکستان جو ہے وہ ابھرا ہے. جو ہم بات کرتے تھے نیا پاکستان ہونا چاہیے, تو جیسے یہ شنگھائی کوآپریشن تنظیم کا جو ابھی آپ دیکھیں اجلاس گزرا ہے, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ یہ کہ پاکستان کو وہاں جو پروٹوکول دیا گیا اور جو پاکستان کی پوزیشن تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی, تو وہ شمالی کوریا, روس اور پاکستان یعنی انہوں نے ان کو ایک ہی لیول پہ رکھا چین نے. اب آپ دیکھیں پاکستان نے ایسی یونیک پوزیشن ہے پاکستان کی, یا آپ اس کو پاکستان کی سفارتی مہارت یا کامیابی کہہ لیں, کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آگ بگولا ہو رہے ہیں بھارت کے اوپر, شمالی کوریا کے اوپر اور روس کے اوپر. کیونکہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ یہ جو اتحاد ہے, چاہے وہ ایس سی او ہے یا وہ برکس ہے, وہ امریکن ہیجیمنی کے خلاف ہے. اس کو چائنا توڑنا چاہتا ہے, چین اور روس جو ہے, اور اس کے لیے وہ جو گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں ترقی پذیر ممالک کو ساتھ ملا رہے ہیں. اور پاکستان کا اس میں بڑا کلیدی کردار بھی ہے, خاص طور پہ ایس سی او میں. برکس کا تو ابھی ہم حصہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو لیکن یہ کہ ٹرمپ صاحب کو سب کے اوپر غصہ ہے سوائے پاکستان کے. تو آپ یہ دیکھیں, اور یہ سب کچھ ہوا 10 مئی کے بعد, تو 10 مئی نے ایک نئے پاکستان کو جنم دیا ہے. بالکل, ایک جو ہم بدلے ہوئے پاکستان کی بات کر رہے تھے, یہ سب کچھ ممکن ہو سکا 10 مئی 2025 کے بعد, اور ہمیں اس دن پر اپنی فورسز پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا.